ارشاد ہو رہا ہے، لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے بات شروع کر دی کیونکہ وقت ویسے کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ قرآن ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے کلام میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب دیکھیں میری مجلس کا رب نہیں توڑیے گا، میں زندہ لوگوں کا خطیب ہوں اور میں وہاں پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام کرتا ہوں۔ جس کے مذہب میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ مجھے دیکھ جاتا ہے، میں ادھر ادھر نہ جاؤں اور اپنی بات پہ رہوں، زیادہ توجہ میرے تک رکھے گا، ٹھیک ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت، اللہ کہتا ہے جب میری توحید بیان ہوتی ہے، قرآن ہے اور آیت ہے، روایت نہیں ہے، جب میری توحید، میری وحدت کا، میری توحید کا ذکر ہوتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ مجھے فرمائیے آپ لیکن اللہ نے نشانی بتائی ہے کہ توحید کے ذکر پر کس کا دل نفرت سے بھرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میری توحید بیان ہوتی ہے کس کا دل نفرت سے بھرتا ہے؟ ان لوگوں کا جن کا آخرت پر ایمان نہیں۔ نشانی بتائیے، لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یعنی ان کا اس بات پر ایمان نہیں کہ ایک روز ہم نے خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا یہاں کا مزاج کیا اور کیا سنا جاتا ہے، کیونکہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جو ان کا حکم ہے اسے بھی میں نے سامنے رکھ کے پڑھنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ مجھے جو بات شروع کی وہ چھوڑ کر واقعات سنانے پڑے۔ واقعات مجھے آتے ہیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں زیر زبر شت مد راوی روایت قرت عبارت مؤلف مورخ کتاب، ان سب کی ذمہ داری میری ہے۔ ہمارے مذہب میں عمر کو نہیں علم کو دیکھا جاتا ہے۔ میں نے احتیاط کے ساتھ جملہ پہنچا دیا ہے، آپ توجہ نہیں تو رکھے گا۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں جو توحید کے ذکر پر جن کے دل اڑتے ہیں، جن کا آخرت پر حضور ایمان نہیں ہے؟ آیت ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرُ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو اللہ کے غیر ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ جو توحید میں جن کا دل نفرت سے بھر جاتا ہے، جب اللہ کے غیر کا ذکر ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، پھر یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ ہاں، اب جو تصویر علامہ اقبال بن کے مجھے دیکھ رہے ہیں یا نیا خطیب دیکھ کے کچھ لوگ فوراً جیب سے ٹیسٹر نکال کے لگا دیتے ہیں کہ ابھی ہم نے نہیں بولنا، تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، ٹیسٹر لگانا چاہیے لیکن تھوڑی دیر بعد نکال کے دیکھ بھی لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پوری مجلس گزر جائے اور آپ ٹیسٹر آپ کو لگا رہے اور آپ اسی انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کب نکالنا ہے۔ سمجھ رہے نا میری جانب؟ تاکہ یہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں، توحید سے ان کے دل اٹھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے غیر کا ذکر ہوتا ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، دون کا لفظ آیا ہے آیت کے اندر اور یہ غیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ غیر کے مقابل میں اپنا آتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، جو اندر بیٹھے غیر کے مقابل میں اپنا آتا ہے۔ یہ غیروں کا بچہ ہے، یہ اپنا بچہ ہے، یہ غیروں کا علاقہ ہے، یہ اپنا علاقہ ہے۔ تو غیر کے مقابل، مثال دے رہا ہوں، غیر کے مقابل میں ہمیشہ اپنے کا لفظ آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ جو میرا غیر ہے یہ اس کے ذکر پہ خوش ہوتے ہیں۔ تمہارے رہا تیرا اپنا کون ہے کہ اس سے زیادہ اپنائیت کا ثبوت تمہیں اور کیا چاہیے؟ نام میرا تھا، میں نے علی کو دے دیا، مکان میرا تھا۔ جو دو چار لوگ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ سے بات ہو رہی ہے، جو توجہ کر رہے ہیں، مولا کو سلامت رکھے، باقی جتنے بیٹھے ہیں کافی ہیں۔ اتنی میری عمر نہیں جتنے میرے مولا نے مجھے سر اور دانت دکھائی ہے، اس کی حاجت نہیں ہے، مسلسل پڑھ رہا ہوں، آج سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، اگر آپ تھکے تو میں سمیٹ لوں گا۔ بس کوشش یہی ہے کہ اتنا سفر کیا ہے تو جو جوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، کچھ لے کے اٹھے۔ آیت میں کیا ہے کہ توحید کے ذکر پر دل نفرت سے، آیت ہے بابا، نہ تیری کتاب نہ میری کتاب، اللہ کی کتاب۔
اللہ کی کتاب میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کے ذکر پر دل نفرت سے بھر جاتے ہیں. کیا تم نے کوئی ایسا مجمع دیکھا، کوئی ایسی محفل دیکھی، کوئی ایسی جگہ دیکھی، کوئی ایسی مسجد دیکھی جہاں پہ توحید کے ذکر پر لوگوں کے چہرے بگڑتے ہوں؟ نہیں تو میرے ساتھ ہوگی نہیں. جہاں پر توحید کے ذکر پر لوگوں کے دل نفرت سے بھر جاتے ہوں. بظاہر تو ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آتا کہ توحید کے ذکر پر جس کا چہرہ بگڑا ہو یا توحید کے ذکر پر دل میں نفرت بھری ہو. ایسا ہی ہے، لیکن آیت کہہ رہی ہے تو پتہ چلا ایسے لوگ ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ دیکھیے قرآن اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. قرآن ہمیشہ ناطق کے قرآن سے پوچھنا چاہیے. تو جب توجہ ہے نا کہ میری جانب یہ چہل پہل چل رہی ہے، یہ چلتی رہے، جو مجلس میں بیٹھا ہے اس کی دھیان میری جانب رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام امام نے خود اس آیت کی تعبیر پیش کی ہے. جس امام کے نام سے مجلس منسوب ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، جو آیت میں نے بھی پڑھی. امام سجاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رسول خطبہ دینے کے انداز میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول نے ارشاد فرمائے. کس نے؟ رسول نے، رحمت للعالمین نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبیوں کے سردار نے، اس نے جو علی کا بھی مولا ہے، اللہ کا محبوب نبی، وہ جو بے دل کے دل میں دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے، وہ محبوب نبی ارشاد فرما رہے. کیا اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول نے فرمایا ما بال اقوام اذا ذکر آل ابراہیم و آل عمران استبشروا وفرحوا واذا ذکر آل محمد اشمئزت قلوبهم فوالذی نفسه بیدیہ محمد جاء ابدا یوم القیامت بعمل 70 نبیا ما قبل اللہ منہ ذالک حتی یلقی بولایت و ولایت اہل البیت. اور جو فرما رہے ہیں میں نے یہ عربی میں متن اس لیے پڑھ دیا ہے تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ جلال حیدر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. جو امام نے بیان کیا اور اللہ کے رسول نے بیان کیا وہ آیت نازل ہوئی. رسول خطبہ دینے کے انداز میں کھڑے ہوئے، فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، خدا نہ میری بات ضائع نہ ہو. فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب آل ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے، آل عمران کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ان کے فضائل بڑی خوشی سے جھوم جھوم کے سنتے ہیں. میں کہہ گیا اور شاید کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں. ہمیں یہ بتا دوں سونا مردوں پہ حرام ہے. سونا کسی کو راس نہیں آیا سوائے میرے مولا علی کے، جو ایک رات سویا تو اس کی رضا خرید لی. مجھے اندر جواب بیٹھے نا. اب رسول فرما رہے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جب ابراہیم کی آل کا ذکر ہوتا ہے، آل عمران کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ان کے فضائل خوشی سے سنتے ہیں. وَإِذَا ذِكْرُ آلِ محمد، اور جب آل محمد کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں. میں کہہ گیا اور آگرہ ہے شاید آپ اس طرح کے موضوع کے عادی نہیں ہیں. میں نے غلط انتخاب تو نہیں کیا. توجہ ہے آپ کی میری جانب. اب یہ رسول نے فرمایا ہے کہ آل ابراہیم کے فضائل سنتے ہیں اور دیکھیں یہ وہ رسول ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے میرے حبیب تو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے. تو جس کی زبان پر وہی بولتی ہے وہ نبی فرما رہے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ابراہیم کے بیٹے کی سنت کے دن آتے ہیں تو نہ شیعہ سنی ہوتا ہے نہ سنی شیعہ ہوتا ہے. بکرا شیعہ کے گھر میں کٹ رہا ہے، گوشت سنی کے گھر جا رہا ہے. سنی کے گھر قربانی ہو رہی ہے، گوشت شیعہ کے گھر آ رہا ہے. رات کو فون ٹیلی فون ہو رہے ہیں تو مسالے لے آؤ، ہم بوٹیاں لے کے آتے. اب تو بولو، اب میں آپ کے مزاج پہ آ گیا ہے. وہاں کوئی تفرقہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن جیسے ہی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بیٹے کی اذا کے دن قریب آتے ہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جی آپ اگر میرے ساتھ ہیں تو
جی اور پھر دیکھیں ہم برادران اہل سنت کو بار بار یہ دعوت فکر دیتے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم اتحاد کے قائم ہیں، توجہ ہے کہ نہیں؟ ہم بھائی ہیں، اس میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے۔ یہ کوئی تیسری طاقت ہے جو لڑوانا چاہتی ہے، ورنہ اگر جو قرآن پڑھتا ہے وہ کبھی بھی شیعہ کو گالی نہیں دے گا۔ جو کیا بولے نا، ابراہیم کی بات آئی نا، بات چل کے ابراہیم کی بات آئی تو پھر قرآن میں ایک آیت موجود ہے، اللہ کہتا ہے اِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاہِيم، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ تو میں اپنے سنی بھائیوں کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں آ کے شیعوں کو گالی دیتے ہوئے کہیں آپ کسی نبی کی توہین نہ کر رہے ہو، چونکہ کتنے بڑے نبی کو اللہ شیعہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ اب تو آپ کو گھبرانا چاہیے بھی نہیں، اب تو وزیر اعظم صاحب بھی وہ ہیں جو بار بار کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، آپ سلامت رہیں۔ ہاں ہمارے مولا ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، امن کی فضا کو قائم و دائم رکھے، اور اس ملک کو چلانے والوں کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا میری جانب؟ بابا ہم تو امن کا دلیل کو دلیل سے رد کیا جاتا ہے، ہتھیار سے رد نہیں کیا جاتا۔ دلیل ہتھیار سے نہیں مٹتی، دلیل کو توڑنا ہے تو دلیل توڑتی ہے۔ قرآن میں آیت ہے، یا تو آیت کا انکار کرو اور کافر ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کا ذکر حالانکہ یہ موضوع نہیں تھا، موضوع کچھ اور تھا، لیکن اب تمہاری طبیعتیں بن گئی ہے۔ ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا۔ اب کتب اہل بیت سے سنا دوں ایک بات اگر طبیعتیں آمادہ ہے تو۔ جب میں کتب اہل بیت میں تفسیر اہل بیت کھول کے پڑھتا ہوں تو اس آیت کے ذیل میں جس معصوم سے جس زمانے میں پوچھا گیا کہ ابراہیم کس کے شیعوں میں سے تھا، فرمایا محمد اور علی کے شیعوں میں۔ یہ آپ کے یہاں جو ہے 45% مجمع مولا کا نام لے رہا ہے۔ چلیں باقیوں کو میں یہ گمان کر لیتا ہوں وہ اس لیے نعرے کا جواب نہیں دے رہے کہ انہیں جلال حیدر کی شکل اچھی نہیں لگ رہی۔ میری شکل کو برا سمجھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا جس کا نعرہ لگ رہا ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ حیدری نعرہ لگاؤ تو ایسے، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا، جب میں مجلس سے پہلے ملا تھا کہ نعرہ لگانا مرضی سے لگا رہے ہو نا، تو نعرہ جب مرضی سے لگا رہے ہو تو میری یاد ہی سب کو کہنا چاہیے، کیونکہ یہی تو نعرہ ہے جو ہماری نجات کا ضامن ہے۔ نہیں کہ کوئی نعرے لگوانے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ بھائی نعرے زیادہ لگیں گے تو بانی کہے گا نہیں مجلس اچھی ہوگی، ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں نہیں کہتا، مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ چلو سب کو علامہ نہ بنا دو ایک منٹ میں، پہلے ایک حدیث سن لو۔ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں رسول کے پیارے صحابیوں پہ رسول پہ ہماری جان قربان ہے۔ جو ہمارے نبی سے وفا کرے ہم اس کی جوتی کو تاج بنا کے سر پہ رکھتے ہیں، لیکن جو توہین نبی کرے اسے تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں جو ہمارے نبی کی توہین کرے وہ آج کرے کل کرے، جب جس نے جہاں ہمارے نبی کی توہین کی ہم نے اسے معاف نہیں کیا، بس یہ ہمارا قصور ہے۔ توجہ نہیں فرما رہا جی۔ اور آل نبی کے ایک بال کی قدر کو دیکھو نا، لوگ نبی کی نالین سینے سے لگاتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہا، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں بہت ساری باتیں چھوڑ دو کہ میں نے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ رسول نے اپنا دست رحمت بلا تشبیہ علی کے کندھے مبارک پہ رکھا، اور رسول نے فرمایا یا علی من احبنا فہو العربی ومن ابغضنا فہو العلج، یا علی جس نے ہم سے محبت کی۔ رسول علی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، اور سرکار ابو ذر یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا یا علی جس نے ہم سے محبت کی وہی تو عربی ہے۔ جس نے ہم سے محبت کی وہ عربی ہے، جس نے ہم سے محبت کی وہ عربی ہے، چاہے سندھ میں رہتا ہو،
سندھی بولتا ہو، اردو بولتا ہو، پنجابی بولتا ہو، اگر اس کے دل میں ہماری محبت و ولا ہے تو وہ عربی ہے۔ اور یا علی اگر عرب میں رہتا ہو، زبان عربی بولتا ہو، اگر ہمارا بغض دل میں ہے تو وہ گدھا ہے۔ میں نے اثر پڑھ لیا ہے عربی کا جی۔ اور تو جو میرے ہمارے نبی کا جو منکر ہے وہ عربی بولتا ہے، گدھا ہے۔ اور جس کے دل میں نبی والی کی محبت ہے، زبان کوئی بولتا ہو، نبی فرماتے ہیں عربی ہے۔ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے؟ چلو میں تمہیں وہ سنا دیتا ہوں جو سب نے دیکھا ہے۔ ہمارے جنازوں میں اور دیگر مسالک کے جنازوں میں بڑا فرق ہے۔ جنہیں پتا ہے کہ کوئی وارث نہیں ہے وہ ڈال کر چلے جاتے ہیں، گھر جا کے سو جاتے ہیں، اور جنہیں پتا ہے کہ ہمارے 14 وارث ہیں، وہ بڑے احترام سے پروٹوکول سے لے کے آتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں۔ لیکن ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے قبر میں جب اتارتے ہیں، توجہ کرنا بچوں، ایک مولوی سرانے بیٹھ جاتا ہے، نعرے سے بات چلی تھی نا، اور وہ سرانے بیٹھ کے عربی میں باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اسمع و افہم، تلقین جو پڑھ رہا ہوتا ہے، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ کبھی سوال نہیں کیا تم نے، وہ تو کفن میں لپٹا ہوا ہے، قبر میں اترا ہوا ہے، پھر تم کہہ رہے ہو کندھے پکڑ کے کہو اسمع و افہم، سن بھی لے سمجھ بھی لے۔ یعنی دنیا کو دکھا رہے ہیں دل میں ولایت و محبت اہل بیت لے کے گیا ہے، مر کے بھی مرا نہیں ہے، مر کے کیوں؟ وہ جو جوان یہاں کھڑے ہیں اور جہاں جہاں بیٹھے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ تھک جائیں، میں نے سوال کیا مولوی صاحب عربی میں کیوں باتیں کر رہے ہو؟ یہ جو قبر میں اترا ہے مرا ہے، یہ کوئی علامہ تھوڑی مرا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بابا موچی مرے شیعہ ہو تلقین عربی میں، مزدور مرے شیعہ ہو تلقین عربی میں، سندھ میں رہنے والا سندھی بولنے والا مرے تلقین عربی میں، پنجاب میں پنجابی بولنے والا مرے تلقین عربی میں، امریکہ میں انگریزی بولتا ہو، شرط ہے کہ شیعہ ہو تلقین عربی میں۔ بابا عربی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کوئی علامہ تھوڑی مرا ہے، جو علامہ مرے اس کی عربی میں کرو۔ یہ تو سندھی بولتا ہے نہ، کوئی تو کبھی ایسا بھی ہے کہ جس نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، اسکول گیا ہی نہیں، اسے کیا خبر عربی کیا ہے، نہ اس نے قاعدہ پڑھا، اسے حروف تہجی نہیں آتے عربی کے، آپ اس سے عربی میں باتیں کر رہے ہو، تو عجب نہیں کہ وہ تمہیں یہ جواب دے اگر اسے جواب آتا ہو۔ اگر اس مولوی کو جواب آتا ہوگا تو وہ تمہیں یہی جواب دے گا، چونکہ میرے مولا نے فرمایا تھا منبر کی بلندی سے کہ کوئی مشرق میں مرے یا مغرب میں، ہر مرنے والے کے سرہانے میں علی ابن ابی طالب آتا ہوں، اور رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب چونکہ اس کے سرہانے باب مدینۃ العلم کا دروازہ کھل گیا، علامہ ہو گیا۔ میں دلیل دی ہے بھائی، اب چونکہ علی قبر میں آ گئے، اب عالم ہو گیا، اس لیے باتیں عربی میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ نعرے سے بات چلی تھی، تو ابراہیم محمد اور علی کا شیعہ تھک گیا تو کافی ہو گیا ہے، پیچھے بیٹھے بات بڑھاؤ آگے، کتابوں میں ملا ہے، اور کیسے شیعہ ہوئے پھر کبھی وقت ملا تو تفصیل سے بتاؤں، کیونکہ اگر وہ بات میں نے شروع کی رات گزر جائے گا۔ موضوع پہ واپس آتے ہیں، رسول نے کیا فرمایا کہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ آل ابراہیم کے ذکر پر یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور آل محمد کا ذکر ہو تو دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ مجھے خبر نہیں میرا جملہ کی کیا قدر ہوگی آپ کی، مجھے کچھ کہنا ہے، میں ٹھہر گیا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے جب میری توحید بیان ہوتی ہے تو ان کے دل نفرت سے بھرتے ہیں۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کہ کس کا دل منہ میں آئے گا، جو تو فضائل سننے کا عادی ہے، جو تو اس گھرانے کا دیوانہ ہے، وہ میری بات سمجھے گا۔ اور رسول فرما رہے ہیں جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے جب توحید بیان ہو، رسول کہہ رہے ہیں جب اہل بیت کا ذکر ہو، تو آیت اور تفسیر رسول کی روشنی میں اجلال حیدر جملہ کہنے جا رہا ہے کہ
اہل بیت کے ذکر کے بغیر میری توحید، اب جس کو اپنی توحید ان کے ذکر، گھبرا گئے ہو، فرمان پڑھوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں ذکرنا ذکر اللہ و ذکر عدونا ذکر الشیطان۔ میرا چھٹا مولا فرماتا ہے ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور ہمارے دشمن کا ذکر شیطان کا ذکر ہے۔ اب زبردستی کوئی نہیں ہے، دین میں جبر نہیں، مرضی تمہاری مرضی، اللہ کا ذکر کرنا ہے یا شیطان کے ذکر میں خوش ہو۔ تھکے ہوئے تھکے محسوس ہو رہے ہیں، زبردستی نہیں۔ چلو بات میں مکمل کر کے پھر قرآن کی طرف آتا ہوں۔ بات قرآن سے ہی کریں گے، شیعہ تو مل گیا قرآن میں، ہاں اب میں قرآن میں تمہیں 12 امام بھی دکھاتا ہوں، اگر ہے میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو، ہاں توجہ رکھیے گا۔ لیکن پہلے میں حدیث مکمل کر لوں جو رسول نے فرمایا۔ کیا فرمایا کہ آل محمد کے ذکر پر لوگوں کے دل اٹھتے ہیں، تو آل محمد کے ذکر سے ہی تو توحید مکمل ہوتی ہے، ان کے فضائل سے توحید محفوظ ہوتی ہے، خطرے میں نہیں آتی ہے۔ ہاں یہ غلط فہمی نہ پھیلاؤ، یہی تو ہیں جنہوں نے بتائی ہے توحید ان کے فضائل سے۔ میرے پاس کتابوں کا مال ہے، روایات ہیں، فرامین معصوم ہیں، ہر جملے کے پیچھے میرے پاس دلیل موجود ہے، گھبرائیے گا نہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ ہر جملے کے بعد ایک واقعہ پڑھو، ایک فرمان پڑھو۔ توجہ نہیں جب آگے رسول نے قسم کھائی، فَوَالَّذِي نَفْسُهُ مُحَمَّدًا بِيَدَيْهِ، رسول فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو انا ابدا جاء یوم القیامت بعمل 70 نبیا، رسول فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص محشر کے میدان میں قیامت کے دن میں 70 نبیوں کے اعمال بھی لے کر آئے تو اللہ وہ اعمال اس کے منہ پہ مار دے گا جب تک میری اور علی کی ولایت نہیں لے۔ جب تک میری اور علی کی ولایت نہیں لے کے آتا، میرے اہل بیت کی ولایت نہیں لے کے آتا، اللہ وہ اعمال اس کے منہ پہ مار دے گا۔ اور جو نہیں فرمایا آپ نے 70 بندوں کے نہیں، نبی نے کہا 70 نبیوں کے بندے کے عمل میں شک ہوتا ہے، قبول ہوگا پتہ نہیں ٹھیک کیا کہ نہیں، نبی کے عمل میں نہیں، نبی کا عمل تو کامل ہے، اور ایک نبی ایک امت، یعنی 70 نبی کا معنی 70 امتیں، تو رسول کیا فرما رہے 70 امتوں کے عمل لے کر آئے۔ اچھی نہیں لگ رہی بات؟ میں سمیٹ لیتا ہوں بابا، میرا خطبہ میں سے تعلق نہیں کہ زبردستی سنانا ہے، ہاں مجھے ذکر کے وارثوں کو راضی کرنا ہے، بانیوں کو راضی نہیں کرنا ہے، بندوں سے میرا واسطہ نہیں، جس کا ذکر ہے، کیونکہ ذکر کے وارث ذکر میں موجود ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، تحقیق ہے۔ کیونکہ میں نے کتابوں میں کہیں نہیں پڑھا کہ معصوم نے فرمایا ہو کہ ساری رات مصلی پہ کھڑے رہو گے تو صبح ہم تمہارے گھر چلے آئیں گے۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ پیدل حج کر کے آؤ گے تو واپسی میں ہم تمہارے گھر چلے آئیں گے۔ جب پڑھا، جس کتاب میں پڑھا یہی پڑھا کہ بس اپنے گھر میں حسین کے نام کا فرش بچھا لینا، پھر تم کہیں کے ہو، رنگ کیسا ہو، زبان کوئی ہو، ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور آئیں گے۔ اب میں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، شیعہ کو قرآن سے مل گیا، آیت میں آپ کو 12 دکھاتا ہوں قرآن میں کہا ہے۔ پہلے آیت کا نمبر سن دو، لطف آئے گا تمہیں اگر توجہ کی تو۔ 5واں سورہ ہے، سورے کا نمبر ہے 5، 5ویں سورے کی 12 نمبر آیت ہے۔ جعفری صاحب سب کے موبائل نمبر چیک کرنا، یہ 5، 12، 14 کے موبائل نمبر لینے والی قوم، گاڑیوں کے نمبر 5، 12، 14 کے لینے والی قوم اس بات میں نہیں بولی تو مجھے دکھ ہوگا۔ 5واں سورہ 12 نمبر آیا، پھر جا کے قرآن کھول کے دیکھنا، 5واں سورہ 12 نمبر آیا، تیسری نمبر سے بتا رہا ہوں۔ اس 5ویں سورے کی 12 نمبر آیت میں ذکر بھی 12 کا موجود ہے۔
اور کیا دلیل چاہیے یار تمہیں؟ اس میں 12 کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ کہتا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا، وَبَعَثْنَا اور ہم نے، جمع کا صیغہ ہے، وَبَعَثْنَا ہم نے۔ بابا یہ قرآن ہے، لکھنؤ کی اردو نہیں جہاں ایک بندہ بھی ہم کرتا پھرے گا۔ ہاں جہاں وہ کئی واحد کا صیغہ ہے، کئی جمع کا صیغہ ہے، قرآن کے ہر حرف میں حکمت چھپی ہے، راز چھپے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں گرمی بہت ہے، غدیر کے میدان سے زیادہ تو نہیں ہے۔ جو غدیری بیٹھے ہیں وہ میرا ساتھ دیں، ہاں جن کو ولایت کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ جی 5واں سورہ 12 نمبر آیا، ارشاد ہو رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 نقیب مقرر فرمائے۔ کس میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ آیت آ گئی، اب رسول نے فرمایا، پھر رسول نے تفسیر فرمائی۔ آیت کی تفسیر رسول سے بیان کر رہا ہوں، وہ رسول جس کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، ہاں جس کی محبت پہ ہماری جانیں قربان، وہ نبی جس کی نالائن پہ ہماری جانیں قربان، وہ نبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یا معشر الناس من احبنا ان یلقی اللہ فہو الرازق۔ میرا اشارہ سمجھ لینا، تشریح نہیں کروں گا۔ رسول نے فرمایا اے لوگوں، اے دنیا والوں، اے زمانے والوں، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ جعفری صاحب کہاں لے آئے مجھے؟ میں شیعوں کا خطیب ہوں بھائی۔ اللہ اس سے، میرا اشارہ سمجھو، میں ممبر پہ ہوں، میری مجبوری بھی سمجھو، اللہ اس سے راضی ہو تو وہ کیا کرے؟ رسول فرماتے ہیں ان ائمہ کو اپنا سردار بنا لے جن کی تعداد حیدری، ان ائمہ کو اپنا سردار بنائے جن کی تعداد معلوم ہے، ان ائمہ کو اپنا ولی بنائے جن کی تعداد معلوم ہے۔ فقام جابر کھڑے ہو گئے، فقالا یا رسول اللہ ما عدت الائمہ، ان گنے ہوئے ائمہ کی تعداد کیا ہے؟ اب رسول نے جو جواب دیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول نے فرمائی یا جابر سألتنی یرحمک اللہ باجماعی عن الاسلام، کہ اے جابر تو نے قرآن کے متعلق مجھ سے سوال کیا ہے، خدا تجھ پہ رحم فرمائے، تو نے ان ائمہ کے متعلق پوچھ کر گویا پورے اسلام کے متعلق پوچھ لیا ہے۔ ان ائمہ کے متعلق پوچھ کر پورے یہ آخری بات ہے اور اس کے بعد میں داخل مسائل ہو جاؤں گا۔ ان ائمہ کے متعلق پوچھ کر پورے اسلام کے متعلق پوچھ لیا ہے۔ گھبرائے تو نہیں، تھکے تو نہیں ہے؟ اب ایک ایک ولی کا اللہ کے نبی نے نام بھی بتایا اور کام بھی بتایا۔ گرمی بہت ہے نا، محشر کے میدان میں بھی بہت گرمی ہوگی۔ میں نہیں کہتا، جمعے کو سنتے ہوں گے آپ، علماء سناتے ہیں آپ کو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو سوال پیدا ہوتا ہے جب سورج ہی سوا نیزے پہ ہوگا، نہیں توجہ فرمائے بابا، ابھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے لوگوں کو ہارٹ سٹروک ہو جاتا ہے، ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، وہیں مر جاتے ہیں۔ جب سورج ہی سوا نیزے پہ آ جائے گا تو کوئی بچے گا؟ تو یہ اس کا اعجاز ہے کیونکہ عدالت اس کی ہے، ابھی تو مر کے اٹھے ہیں۔ ہاں سورج بھی سر پہ ہوگا اور مرنے بھی کسی کو نہیں دے گا۔ وہ آیت میرے سامنے موجود ہے لیکن کیا کروں، پھر کبھی صحیح توجہ رکھے گا، گرمی بہت ہوگی، اب گرمی میں سایہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ لینا، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن جھنڈوں کا سایہ ہوگا۔ ہاں سورہ معارج میں اللہ کہہ رہا ہے جب یہ قبروں سے اٹھ کے دوڑیں گے جھنڈوں کے سائے کے نیچے، اور مسلمانوں جس چیز کو اردو میں جھنڈا کہا جاتا ہے اسے ہم ادب سے علم کہتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں یا جابر تو نے ان کے بارے میں پوچھ کر
وہ یا پورے اسلام کے بارے میں پوچھ لیا ہے، توجہ ہے مل جائے گا. فرمایا عدتہم عدت الشہور ہی عند اللہ اثنا عشر شہرا، فرمایا ان کی تعداد مہینوں کی تعداد کے برابر ہے. آپ سلامت رہے، یہ 2-4 چہرے ہی ہیں. ہاں، ان کی تعداد مہینوں کی تعداد کے برابر، اور مہینے اللہ کے نزدیک روز ازل سے 12 ہیں. جی، دلوں کے دروازے کھلے رکھنا، ہاتھ بے شک نہ کھولو، دل کے دروازے کھلے رکھنا. مہینوں کی تعداد 12 ہے. فرمایا ان کی تعداد ان چشموں جتنی ہے جو موسیٰ نبی کے لیے پھوٹے تھے، اور فرمایا وہ 12 چشمے تھے. فرمایا ان کی تعداد ان بنی اسرائیل کے نقیبوں کے برابر ہے جنہیں اللہ نے مقرر کیا، اور وہ 12 ہیں. فرمایا اولہم علی ابن ابی طالب وآخرہم القائم، فرمایا ان میں پہلا میرا بھائی علی ہے اور آخری میرا بیٹا مہدی ہے. اب رسول نے ایک کا نام بتایا. بیدار بیٹھے ہو، معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے. طبیعت ہے تو میں پڑھوں، ورنہ میں سمیٹ نہیں آتا. سلوات سناؤ ایک بابا سے بنا. یہ آخری بات ہے اور اس کے بعد میں نے سمیٹ دیا. بس دیکھنا میرے ادھر، ابھی تک میں کوشش ہی کرتا رہا کہ مزاج مل جائے، ربط مل جائے، ذہن جڑ جائے. وہ بعض لوگ بیٹھے مجلس میں ہوتے ہیں لیکن بس صورت خیال ہوتے کہیں اور ہیں. وہاں کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کھڑے کسی دکان پہ ہوتے ہیں. توجہ ہے نا میری جانب، جو مجلس میں ہے پہلے منٹ سے وہ توجہ کرے. رسول فرماتے ہیں، اب یہاں بھی رسول نے علی کو مخاطب کیا. کتاب کہتی ہے کہ مسجد نبی بھری ہوئی ہے، سرکار نے پوری مسجد میں علی کو مخاطب کیا اور فرمایا یا علی انا واردکم علی الحوض وانت یا علی الساقی والحسن الزاہد والحسین العامر وعلی ابن الحسین الفارد ومحمد ابن علی الناشر وجعفر ابن محمد الصاعق وموسیٰ ابن جعفر المحسی المحبین والمبغضین وقوم المنافقین وعلی ابن موسی الرضا مزین المومنین ومحمد ابن علی المنزل اہل الجنت فی درجاتہم وعلی ابن محمد خطیب شیعتہ فی الجنت ومزوجہم الحور العین وحسن ابن علی سراج اہل الجنت والقائم شفیعہم یوم القیامت. تمہوں نے جواب دیا، لگتا ہے یہی سننا چاہتے ہیں. میں نے پڑھا اس لیے ہے کہ موسم جو تمہارے لیے ہے وہ میرے لیے بھی ہے. ہاں، موسم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ علامہ ہے اسے کم لگوں، یہ سامع یہ سے زیادہ لگوں، لیکن میری روانی بھی دیکھو، میری طاقت بھی دیکھو اور اپنے نعرے بھی دیکھ لو. انصاف بعد میں خود کر لیتے ہیں. سلامت رہے، پتہ چلے کہ ہاں میں یہ سو رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا لگتا ہے آپس میں مزاج ایک نہیں ہے. حیدری علی زندہ باد سلام. رسول نے فرمایا یا علی انا واردکم علی الحوض، یا علی کوثر کا حوض ہوگا. جسے کوثر کا پتہ ہے وہ میرے ساتھ سفر کرے. یا علی حوض، آپ سلامت رہے، حوض کوثر کا ہوگا، والد اس حوض میں میں ہوں گا. اب والد اللہ کے نبی ہو گئے، فرمایا حوض میں والد ہوں گا. وَأَنْتَ یا علی جو ساقی، اور اس دن پلانے والے یا علی آپ ہوں گے. اللہ اکبر. نہ پلانے والے علی ہوں گے. جو تو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کی ماں نے اسے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے، اب وہ سر اٹھائے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. رسول فرماتے ہیں کہ پلانے والا علی ہوگا. کتنا اچھا موقع ہوگا کہ اللہ کا ہاتھ پلا رہا ہو.
ہے نا. ہاں بھائی علی تو ید اللہ ہے نا. علی کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. اللہ تو بے بدن ہے, اس کا تو بدن نہیں ہے. پھر وہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے آسمان ہاتھوں سے بنایا. دامن وقت میں گنجائش نہیں, آیتیں میرے پاس ہے. بے آیاتن, ہم نے ہاتھوں سے, بہت سے ہاتھوں سے بنایا. تو مرضی تمہاری ہے, یا ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ لو یا کوئی اللہ والے ہاتھ ڈھونڈ لو. ہاں بہت سلامت رہو, تم جیتے رہو, زندہ باد. ہاں میں دیکھا نا جن جملوں سے آپ کے کام آشنا ہے اس پہ آپ نے بولنا ہے. آپ سلامت رہے, ٹھیک ہے. یا علی حوض کوثر کا ہے, والد میں ہوں گا, ساقی تم ہوگے. فرمائے میرا بیٹا حسن حوض کو دشمنوں سے, ہمارے منکروں سے, ہمارے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. یعنی انہیں دھکے دے کے ہٹائے گا. اور لطف لینا اس پوری حدیث میں اس مقام پہ میں ذاتی طور پہ لطف لیتا ہوں. اب پتہ نہیں تم سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے, توجہ رکھنا. فرمایا حوض کوثر کا ہے, والد میں ہوں گا, ساقی یا علی آپ ہوں گے. حوض کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے والا میرا بیٹا حسن ہوگا. والحسین العامر, اور فرمایا اس دن حکم دینے والا میرا بیٹا حسین ہوگا. حکم دینے والا. زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. حکم دینے والا, اسے پلاؤ, اسے ہٹاؤ. کس منہ سے وہ حوض کے قریب جائے گا جو آج سبیل سے نہیں. آپ پہنچے ہو تو میں کیا کروں, مجھے اشارے کے بعد پھر کہنا پڑ رہا ہے. ہاں اس دن حکم دینے والا سبیل کا مالک حسین, اسے پلاؤ. توجہ نہیں ہے آپ نے, غور کیا ہم نے؟ جی آپ سلامت ہے. حسین حکم دینے والا. وعلی ابن الحسین, حسین کا بیٹا سجاد. فارد, یعنی اپنے عزاداروں کو آگے بڑھانے. محشر کا میدان ہے نا, ادھر بھی حشر ہے, ادھر بھی حشر ہے, حشر ہی حشر ہے, رش بہت ہے. اپنے عزاداروں کو آگے بڑھانے والا. آؤ میرے بابا کے ماتمی, آؤ میرے بابا کے عزادار. آگے بڑھانے والا میرا بیٹا حسین کا بیٹا سجاد ہوگا. وہ محمد بن علی ہے, اور میرا بیٹا باقر ناشر ہو, قبر سے اٹھانے والا ہوگا. قبروں سے اٹھانے والا کون ہے؟ رسول فرماتے میرا بیٹا محمد باقر قبروں سے اٹھانے والا ہوگا, جو ابھی تک نہیں اٹھے ہیں اور ڈھیٹ بن کے سو رہے ہیں. ان کو اٹھائے بغیر تو جلال حیدر بھی یہاں سے نہیں جائے گا. اتنا سفر میں ایسے نہیں کر گیا ہے. نا سندھ کی دھرتی ہے, کراچی شہر ہے, اور اس کراچی شہر میں, اس سندھ کی دھرتی پہ رہتے ہوئے ہو نہیں سکتا کہ کسی نے یہ نہ سنا ہو, اٹھو رندو, اٹھو رندو پیو. آگے آپ نے خود بول دیا, اٹھو رندو. ایسا ہی ہے, کہیں نہ کہیں بس کے پیچھے, رکشے کے پیچھے کسی جگہ سنا تو ہوگا نا. یہ تو سنا اٹھو رندو پیو. جس نے جو نہیں بولا اسے نہیں سنا. شناختی کارڈ چیک کرنا. چلو تم نے نعرہ لگا دیا ہے تو میں ایک بات کہہ دوں, مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. مجلس سے جڑی اب ہے. آج سے پہلے تو لوگ ٹہل ہی رہے تھے. انہیں کا پتہ نہیں آدھا گھنٹہ خطبہ پڑھے گا پھر درس دے گا. انہیں یہ نہیں پتا تھا میرا ان خطبہ میں سے تعلق نہیں جو 49 منٹ چرنگی گھومنے کے بعد کہتے ہیں یہ نقطہ ہے. ہماری مجلس میں پہلی منٹ سے نقطہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, توجہ ہے مل جائے گا. ابھی کلندر کا نعرہ مجلس میں لگتا ہے. میں نے دیکھا ایک جگہ میں گیا, نعرہ لگا, بعد میں ایک صاحب آ گئے. حضور دیکھیں نا مجلس حسین کی ہے, مجلس علی کی ہے, نعرہ کلندر کا لگ رہا ہے. میں نے کہا نعرے میں ہوتا کیا ہے کلندر کے؟ میں نے کہا آپ سنائیں. علی کیا ہوتا ہے؟ یا علی آتا ہے نا آخر میں. تو میں نے کہا آخر میں تو یا علی آ رہا ہے.
میں نے کہا کلندر کوئی اپنے فضائل تھوڑی پڑھوا رہا، توجہ نہیں فرمایا، میں نے کہا میں دلیل دوں گا۔ ایک کلندر وہ ہے جس نے سندھ کی دھرتی کے گلی گلی میں علی علی کیا ہے اور گھر گھر کی چھت پہ علم لگایا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ بلا ہے، اس نے شہنشاہی چھوڑی، اس نے گلی گلی میں علی کی محبت میں خود کو فنا کر دیا۔ مجھے پوری نظمیں آتی ہیں کلندر کی، لیکن شعر وہ پڑھ رہا ہوں جس سے سارے کان آشنا ہے، وہ بڑا مشہور ہے، حیدریم کلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم۔ بات ہے کہ نہیں؟ حیدری ہوں میں، علی کی بلا میں مست ہوں، میں علی کی گلی کا سگ ہوں۔ گلی کے کیوں ہو؟ کا دروازے پہ سلمان جو بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ گلی دروازے پہ سلمان ہے۔ میں تو چند جملے کہتا، اگر یہ سرجانی نہ ہوتا، صرف جانی ہوتا تو میں کہہ دیتا، لیکن ابھی سر بھی ساتھ میں ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے، توجہ میری طرف رکھنا، جملہ میرا سنتے جانا۔ وہ جو چہرے بگاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلندر کا نعرہ علی کی مجلس میں کیوں؟ تو بابا یہ وہ کریم گھرانہ ہے جو کسی کا رکھتا ہی نہیں ہے۔ دلیل میں دینے جا رہا ہوں، دلیل ضائع کی تو مجھے دکھ ہوگا۔ اگر اس گھرانے سے کسی جانور نے وفا کی ہے تو دیکھ لو، جلوس حسین کا ہے، شبی مرتجس کی چل رہی۔ جو اتنی یہی ٹھہر جائے جہاں جہاں ہے آپ، جو اتنی تقریر کے بعد بھی حیدر حیدر نہیں بول سکا، وہ تو مجھے لگتا ہے ویسے ہی دربدر ہے۔ سن لو سن لو سن لو، میں کرواتا ہوں۔ اب اجلال حیدر نے خود حیدر کرار نے خطبہ دیا تھا شہر عجیبہ میں منبر عجیبہ سے، اور اس خطبے کو سننے والا صرف سلمان محمدی تھا۔ ہاں جس کا مزاج سلمانی ہے وہ یہ جملہ سنے، پورا خطبہ نہیں پڑھ رہا، جملہ سنانے جا رہا ہوں۔ اور جس کا مزاج سلمانی نہیں ہے وہ کانوں میں انگلیاں دے لے منبر کی بلندی سے۔ میرے مولا نے فرمایا تھا انا الذی تترنم باذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان۔ اور دنیا والوں سن لو، میں وہ علی ہوں کہ جب جنت کی سویر ہوتی ہے، جنت کے درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھے ہوئے جنتی پرندے ترنم میں یہی تو کہتے ہیں، حیدر 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 حیدر۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ بس وقت بہت ہو گیا، توجہ میری طرف رکھنا، ہو گئی ہماری بات۔ ویسے مجھے پڑھنا کیا تھا، یہ ماحول مزاج ایسا ملا کہ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ قبر سے اٹھانے والا، اٹھو رندوں سے بات چلی تھی نا، تو اس دن اٹھو رندوں نہیں ہوگا، اس دن امام فرمائیں گے اٹھو علی والوں کہ آج پلانے والا خود علی ہے۔ جعفر ابن محمد صاحب کو فرمایا قبروں سے اٹھانے والا بیٹا میرا محمد باقر، اور قبر سے لے کر حوض تک لے جانے والا پیشوائی کرنے والا میرا بیٹا جعفر صادق ہوگا۔ وَمُوسَى بن جعفر المحسی المحبین والمبغضین، اور فرمایا میرا بیٹا موسی قاظم۔ محسی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا معنی ہے اپنی پوری مخلوقات کی ساری خبر رکھنے والا۔ علم بول رہا ہے بھائی، علمی باتوں پہ بھی توجہ کرو۔ محسی اللہ کے ناموں میں سے ایک، اور رسول نے فرمایا میرا بیٹا اس دن قاظم موسی ہوگا، یعنی میرا بیٹا موسی قاظم مومن کو بھی جانتا ہے، مبغض کو بھی جانتا ہے۔ بات ضائع نہیں کرنا، میں اس لیے ٹھہر گیا۔ دیکھیں تین ہوتی ہیں چیزیں، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مبغض۔ مومن ایمان والا،
جو یہاں کھڑے، مومن ایمان والا، مبغض جس نے انکار کر دیا بھائی میں نہیں مانتا، ایسے سنو گے تو میں غدیر کے میدان میں لے جاؤں گا. ہاں بھائی ایک سامنے کہتا ہے میں انکار کر رہا ہوں، میرے دل میں فلاں کی محبت ہے، میں نہیں مانتا. ایک مومن ہے ایمان والا، ایک مبغض ہے جو اہل بیت کا بغض رکھتا ہے اور اس کو اظہار بھی کرتا ہے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئی. یہاں رسول نے بڑھا کے کہا ہے وَقَامِ الْمُنَافِقِينَ، اور تیسرا گروہ ہوتا ہے منافق. یہ سب سے خطرناک ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ بچوں کو سمجھاؤ. پیکٹ امپورٹڈ ہے، اندر سامان جعلی ہے. جس کے کپڑے اور ہو، اندر آدمی اور ہو، لباس اور ہو، اندر سامان اور ہو، یہ ہوتا ہے منافق. جو میرا اشارہ نہیں سمجھا شیعہ کیسا ہے منافق. رسول فرماتے ہیں میرا بیٹا موسیٰ قاسم مومن کو بھی جانتا ہے، منافق کو بھی جانتا ہے، اور جو مبغض کو بھی جانتا ہے، اور جو منافق آئے گا اسے میرا بیٹا قاسم اس دن پیس کے رکھ دے گا. علی جبل موسیٰ قاسم کے بعد کون سے امام آتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں رسول نام بھی بتا رہے ہیں اور کار معصوم بھی بتا رہے ہیں. ہاں میں واقعہ شروع کر دیتا. یہ تو مجھے پتا ہے نا کہ میرا کتنا خون جگر لگ رہا ہے اور کیسے مجھے ماحول کو چھوڑ کے رکھنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے توجہ رکھیے گا. فرمایا میرا بیٹا علی الرضا مزین المومنین، چونکہ پتہ نہیں کب سے سو رہے تھے، ابھی قبروں سے اٹھے ہیں. ویسے تو علی والے کا کفن میلا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ سوئے ہوئے تھے اب اٹھے ہیں. اب حدیث متن سن لو. وَعَلِيَّ بْنَ مُسْيَرِرَ مُزَيَّنُ الْمُؤْمِنِ، اس دن مومن کو سجانے والا، مزین کرنے والا، سوار کر جنت بھیجنے والا میرا بیٹا علی رضا ہوگا. 12 سے بات شروع ہوئی تھی اور فرمایا وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ منزل اہل الجنت فی درجات، فرمائے میرا بیٹا محمد تقی ایک ایک مومن کو اس کے درجے تک پہنچائے گا جنت میں. یہ تیرا مکان ہے، یہ تیرا علاقہ ہے، یہ تیرا گھر ہے. وعلی ابن محمد، اور میرا بیٹا علی نقی خطیب الشیعت ہے، جنت میں شیعوں کا خطیب میرا بیٹا علی نقی ہوگا. جملہ ہے اس سے پہلے کہ آپ تھک جاؤ میں سمجھنے لگا ہوں. اس دن جنت میں نقوی خطیب نہیں ہوگا، خود امام نقی خطیب ہوں گے. اور اللہ جانے وہ مجلس کیسی ہوگی کہ علی خود علی بتا رہا ہو. بس سمیٹ لیا میں نے. بس توجہ رکھیے گا. میرا بیٹا علی نقی خطیب ہوگا. وَمُزَوِّجُهُمُ الْحُورُ الْعَيْنِ، اور حوروں سے نکاح کروانے والا، پڑھوانے والا بھی میرا بیٹا. یہ معصومین کے فضائل پڑھ رہا ہوں اور تمہاری بات ہو رہی ہے، اس میں بھی تم خوش نہیں ہو رہے. اب تو میں کیا کروں. آگے فرماتے ہیں وَحَسَنِ ابن علی، اور میرا بیٹا حسن عسکری. قرآن پڑھنا، قرآن کہتا ہے جنت کے بارے میں کہ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اللہ کہتا ہے جنت میں نہ سورج نکلے گا نہ چاند ابھرے گا. تو جنت میں نہ سورج ہے نہ چاند ہے، تو پھر کیا اندھیرا ہوگا جنت میں؟ جہاں اندھیرا ہوگا جنت کیسی ہے؟ اور جو نہیں فرما رہا ہے جنت کیسی ہے. فرمایا میرے رسول نے کیا کہ میرا بیٹا حسن عسکری
सिराज अहल जन्नत, मेरे बेटे हसन अस्करी जन्नतियों के लिए इतना मुनव्वर होगा कि इमाम के नूर के होते हुए न चांद की जरूरत है न सूरज की हाजत है। और फरमाया वशफ़ीयुहुम यौमल क़यामत, फरमाया उस दिन जब अल्लाह किसी को कलाम करने की इजाजत नहीं देगा, जब किसी को बोलने की इजाजत नहीं देगा, तो ऐसे में अपने शियों की शिफाअत करने वाला मेरा बेटा मोहम्मद महदी होगा। दुरूद पढ़ लीजिए बाबा से भाई। काफी हो गया, ईमान को ठंडक पहुंच गई। और पढ़ो अजीब है। असल में जो खड़े हुए हैं आपको यहाँ होना चाहिए था और इनको वहाँ होना चाहिए। हाँ, ये जरा जिसने भी सीटें बांटी हैं उसने गलत बांट दी। तो जो मैं इधर रखना, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था, ये बाद में सोचते रहना कि इजलाल हैदर क्या कह गया था रात में 12:30 बजे। तो जो नहीं फरमा रहे हैं ना, उस दिन थैलन से आ गए हो सान छोड़कर, उस दिन थैलन से आ गए हो सान छोड़कर, देखो सिनानो तुष्णो पे कान छोड़कर, घर दूर माथे मिसलेरी करते जंग भी, गैबर से भागे किस लिए मैदान छोड़कर। खुदा के साथ दिल बोला, खुदा के साथ दिल बोला, सबका मिलकर दिल बोला, तवज्जो है। आपकी तबीयत है तो मैं, चूँकि जिस इमाम के नाम से मजलिस मंसूब है उसी के जिक्र से मैंने मजलिस का आगाज़ किया। इरादा तो यही था पूरी मजलिस मौला पे ही पढ़ना है, फ़ज़ाइल मसाइल, लेकिन माहौल को देखते हुए मैंने थोड़ा सा मौजू को तब्दील किया। वापस आ जाते, रसूल ने फरमाया कि अहले बैत के जिक्र पर जिनके दिल नफरत से भर जाते हैं वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकते। और मेरी और अली की विलायत और बरादरान अहले सुन्नत की किताबें मैंने देखी हैं इस फरमान से भरी हुई रसूल के। रसूल ने फरमाया था कि अल्लाह ने किसी नबी को उस वक्त तक मबूस नहीं किया जब तक वो मेरी और अली की विलायत का इकरार न कर दिया। हाँ, और इसी तरह एक वाक़या है जो चौथे इमाम के, बस अभी मुझे पढ़ने देना क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और इसी वाक़ये के बाद में दाखिल मसाइब हो जाएगा। एक शख्स चौथे इमाम के दौर में, तवज्जो है, नाम लिखा हुआ है किताब में, लेकिन मैं मिंबर से कहता हूं कि जब हमारे पास लेने के लिए इतने अच्छे अच्छे नाम हैं, लेने की जरूरत ही क्या है। तवज्जो फरमाइए आपने के है तो नाम लिखा है किताब में, बड़ी बदतमीजी से दाखिल हुआ मौला सज्जाद के दौर में। आया और उसने कहा कि हुसैन के बेटे, मैं तशबीह कर रहा हूँ, नकल कुफर नवाशिद, मैंने सुना है कि आपने ये कहा है कि यूनुस नबी ने अली की विलायत को कबूल करने में तअम्मुल से काम लिया, इसलिए अल्लाह ने उन्हें शिकमे माही में कैद किया। थक गए हो मेरे ख्याल में, मैंने आपके इजाजत लेकर पढ़ा है, मैं तो मसाइल में दाखिल हो रहा था। अब यह आया किस अंदाज में, ये मंजर कशी ज़हन में रखना। मैं चूंकि मैं तो नहीं बता सकता कि कैसे है, लेकिन बड़ी बदतमीजी से आया, कड़क लहजे में इसने कहा। इमाम ने धीमे लहजे में फरमाया, हाँ हमने सही कहा है, क्योंकि हमने जो कहा है वही सच है, क्योंकि हमारी जुबान जुबान खुदा है, हमारा कलाम कलाम खुदा है। कहा बिल्कुल ऐसा ही है, तूने सही सुना। धीमे लहजे में कहा। उसने फौरन कहा कि अच्छा, अगर आपने ये दावा किया है कि यूनुस नबी ने आपके दादा अली की विलायत में तामुल से काम लिया, तामुल समझते हो, एक लम्हा सोच लिया,
تو اللہ نے 40 دن انہیں شکم ماہی میں قید رکھا. مجھے اس دعوے کا ثبوت چاہیے, مجھے اس دعوے کا ثبوت چاہیے. میں نے کہہ دیا اور پھر محسوس نہیں کیا. پتہ چلا کہ یہ حسین کا بیٹا بھی علی ہے نا, نام علی ہے نا, تو علی سے جو ثبوت مانگ رہے ہیں, پتہ چلا یہ منکروں کی پرانی عادتیں, حوالے مانگنا, ثبوت مانگنا. وجہ نہیں فرمایا ہم نے, جو امام سے کہہ رہے ہیں مجھے ثبوت چاہیے اس دعوے کا. امام نے دھیمے لہجے میں فرمایا سوچ لے. کہاں سوچ لیا ثبوت چاہیے, کب پھر سوچ لے. اچھا بہار میں واقعہ موجود ہے. ابو حمزہ شمالی میرے مولا کا جو صحابی اس نے روایت کی ہے, وہ کہتا ہے کہ جب وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا, امام نے کہا آنکھیں بند کر. ابو حمزہ کہتے ہیں ہم نے آنکھیں بند کی. اب جو آنکھیں کھلی, پہلے منظر کیا تھا, بڑے کڑک لہجے میں آیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یونس نبی علی کی ولایت میں تعامل سے کام لیا. اب جو ہی آنکھ بند کر کے کھولی, صحن امامت نہیں تھا, ساحل سمندر پہ کھڑا تھا. کراچی والے ہو نا, کراچی والے ہو اس لیے تم نے محسوس نہیں کیا. اگر ہوتے کئی عرب کے ریگستان میں رہنے والے پھر میں تم سے پوچھتا. ہاں, ایک عربی جب سمندر کے کنارے پہنچتا ہے, کتاب کہتی ہے تھر 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 کانپنے لگا, اور ابھی جو بدتمیزی سے کلام کر رہا تھا اب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ کو آپ کی جد کا واسطہ ہے, مجھے میرے گھر واپس پہنچاؤ. اور کتاب کہتی ہے اب امام نے اسے ڈانٹ کے کہا خبردار چپ کر کے کھڑا رہے اور اب ثبوت اپنی آنکھوں سے دے. اور میرے امام نے آواز بلند کی اے حوت یونس. کتاب کہتی ہے کہ پہاڑ جیسا سر پانی کی سطح سے بلند ہونا شروع ہوا. اور ایک تو سمندر دیکھا اور پہاڑ جیسا سر مچھلی کا نکل رہا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں گر جاتا. یہ تو اعجاز امامت ہے کہ کھڑا ہے. امام چاہتے ہیں کہ دیکھیں, میرے جملوں کی قدر ہوگی انشاءاللہ, کبھی توجہ رکھنا. کھڑا رہا. واقعہ سب پڑھتے ہیں, قسم اٹھا لو جو کتابیں سنتے پڑھتے ہیں, جو مجلسی لوگ مجلس سے سنتے ہیں, واقعہ ان کے ذہن میں ہوگا, لیکن انداز تو نیا ہے, انداز کی ذات دے دو. اب مچھلی نکلی. امام نے فرمایا مانا انت اپنا تعارف کرا. کتاب کہتی ہے کہ اس نے فصیح عربی کی. میں یہی تو کہتا ہوں جنہوں نے مچھلی کی زبان بھی نہ سمجھی, جنہوں نے نہ رسول کی بات مانی نہ آل رسول کی بات مانی, انہوں نے جانوروں سے کلام کر کے دکھایا. جنہوں نے مچھلی کی بات بھی نہ مانی. مچھلی نے کہا مولا آپ تو جانتے ہیں. کہ میں تو جانتا ہوں, یہ جو میرے ساتھ آیا ہے, کہ میں تو دن تخلیق سے پہلے جانتا ہوں, اسے بتا. کہ مولا آپ تو جانتے ہیں. اب مچھلی کہہ رہی ہے, کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا. مولا جس طرح قبل از بعثت اللہ نے تمام انبیاء سے آپ کی اور آپ کے جد علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا, ویسے ہی بعد از بعثت اللہ نے تمام انبیاء سے آپ کی اور آپ کے جد کی ولایت کا اقرار لیا. قبل از بعثت جنہوں نے کیا وہ نبی مبعوث ہوئے. مولا جب بعد از بعثت لیا تو جس نبی نے ایک لمحہ لگایا یا ایک لمحہ سوچا ہو, اللہ نے اسے کسی نہ کسی حادثے سے دو چار کیا. آپ نے دیکھا نہیں مچھلی کر رہی, آپ نے دیکھا نہیں آدم جنت سے نکالا گیا, آپ نے دیکھا نہیں نوح کی کشتی گرداب میں آئی, آپ نے دیکھا نہیں ابراہیم نبی کو آتش نود میں بیٹھنا پڑا, آپ نے دیکھا نہیں یعقوب کو فراق یوسف دیکھنا پڑا, آپ نے دیکھا نہیں ایوب کو مال اور اولاد کا درد دیکھنا پڑا. یا علی جبن الحسین. بس اسی طرح اللہ نے جب یونس نبی کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا, بس یونس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس علی کی ولایت کیسے مانوں جسے میں نے آنکھوں سے دیکھا نہیں. سن کے گھنٹے سے زیادہ میں نے فضائل پڑھ لیا ہے, توجہ رکھنا. کہا کہ اس کی ولایت بابا یہ کہنا تھا, اللہ نے مجھے حکم کیا کہ یونس کو اپنے شکم میں قید کر لو اور اسے سمندر کی سیر کرواؤ. کہ یا علی جبن الحسین یا حجت خدا, میں نے
یونس نبی کو اپنے شکم میں رکھا اور 40 دن ان کو سمندر کی سیر کروائی، اور 40 دن یونس نبی یہی تو میرے شکم میں کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی، اور 40 دن جب انہوں نے کہا کہ میں نے علی اور علی کے 11 امام بیٹوں کی ولایت کو قبول کیا، جب چلا پورا ہو گیا حکم ثانی آیا اور میں نے ساحل سمندر پر انہیں اپنے شکم سے رہا کیا۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلا۔ یہ 2-4 چہرے ہوتے ہیں جو پڑھوا لیتے ہیں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ سننے والے کا شوق بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ پہلی دفعہ میں آیا تھا اور آپ نے میری امید سے زیادہ مجھے سنا اور داد دی۔ فضائل اپنے عقیدے کو پانی دینے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے، اپنے لیے، لیکن حقیقی مقصد کسی بھی بانی کا فرش ازاں بچھانے کا، مومنین کا گھر سے چل کر آنے کا، ذاکر خطیب نوحہ خان کا چل کر آنے کا ایک ہی ہوتا ہے کہ انہیں پرسہ دے دیا جائے، انہیں رو لیا جائے، جنہیں یہ حسرت رہی ہے کہ ہمارے لاشیں، پیاروں کے لاشیں بے غور و کفن پڑے رہے۔ فضائل میں لائٹ چلی گئی، وہ اندھیرے میں بیٹھ کے جو جیسے سنتا رہا، میں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن مصائب سننے کا ایک ادب ہے، اور یہ ادب اسے آتا ہے جس نے ماں کی لوری میں حسین کا نوحہ سنا ہے۔ ہاں، اگر روزہ نہ آئے تو ہائے کر لینا، یہ بتیاں بجھ گئی، بتی بجھی، مجھے کچھ یاد آیا۔ یہ سنت سجاد ہے جو یہ لائٹ بند ہوئی ہے۔ ہاں، میں وہ سنت کیسے ہوئی میں بتا دیتا ہوں، لیکن میں تمہارا ربط قائم کر دیتا ہوں۔ جس نے اٹھنا بھی اٹھ جائے، مسائل کا ربط خراب نہیں کرے گا، جو جہاں کھڑا ہے۔ ہاں، میرا کام ہے روایت پڑھنا۔ آپ نے فرش ازاں بچھائی، فلاں بھائی نے مجلس کی، فلاں بھائی نے مجلس کی، بھائی کوئی خطیب بلاؤ، کوئی نوحہ خان بلاؤ، کوئی مرثیہ خان بلاؤ۔ کیوں؟ خطیب روایت سنائے گا، نوحہ خان نوحہ سنائے گا، مرثیہ سنیں گے تو روئیں گے، تو یہ سارا رونے کا ہی تو سامان ہے نا۔ آج جس عزادار کا تابوت اٹھے گا، یہ ایسا عزادار ہے، بازار پہ نظر پڑی تو آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ اجرکم اللہ، کسی نے علی اکبر نام لیا، پتہ نہیں تم کہاں دیکھ رہے ہو۔ میں بتا رہا ہوں، پہلے جسے مسائل سننے کا ادب آتا ہے وہ یا بیٹھے ورنہ سر جھکا دیں۔ مسائل میں رعایت نہیں کروں گا، میرے مولا کا جنازہ برابر ہوگا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں چھوڑ دو اپنے ذہن کو، روایت کے ساتھ اپنے ذہن کو اجاگر کر دو۔ بعد کربلا، میں پھر تمیز بات دیتا ہوں، بعد کربلا ایک شخص آیا، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، مولا سجاد کی بارگاہ میں، مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے۔ تم تو پانی روتے ہو نا۔ میں کہتا ہوں جب اس نے کہا ہوگا میرے بھائی کی شادی ہے، کیا سجاد کو اکبر یاد نہیں آیا ہوگا؟ کیا قاسم کے صحرے یاد نہیں آئے ہوگا جس کے دل میں قبر حسین ہے؟ کہا ہے ہمارے چاہنے والے، ہم نے بعد کربلا شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، مولا آپ کے سوا میرا وارث کون ہے؟ آپ نہیں آئیں گے تو بھائی کی شادی نہیں کروں گا۔ کہا اتنی محبت کرتا ہے ہم سے، دیکھ ہمیں بلانا چاہتا ہے تو پھر ایک کام کر، مولا حکم تو کرو۔ کہا شادی کی رسم سے پہلے میرے بابا کے نام کی ایک مجلس رکھ لیں، ہم تیرے گھر میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے میرے مولا، گھر چلا گیا، فرش ازاں بچھایا، رشتہ داروں سے کہہ دیا بھائی کی شادی سے پہلے مولا کا ذکر کروں گا، مولا کے مسائل یاد کروں گا، پھر شادی کی رسم ہوگی۔ رشتہ دار آ گئے، لوگ آ گئے، مولا کی مسند لگائی، مولا مسند میں، اب مجھے نہیں پتا کون کس خیال میں بیٹھا ہوا ہے، بہت پڑھ چکا ہوں میں، میری طاقت میرے ساتھ نہیں دے رہی ہے، بس میرے ساتھ ساتھ صبر کرنا، جن کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رحم اللہ علی اصواتوں کو، خدا تمہیں اجر دے گا، اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رونا ہے۔
مولا مسجد نشین ہو گئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے بلا تشویش، ذاکر آیا، ذاکر نے مصائب شروع کیا، لوگ پانی رو رہے تھے، سجاد خون رو رہا تھا، اجرکم مولا۔ ایک مرتبہ ذاکر نے ربانی میں کہا بڑا حسین بیٹا تھا حسین کا جس کا نام علی اکبر تھا، یہ سجاد سن رہے ہیں، ایک مرتبہ کہا اکبر کو ظالم نے نیزہ مارا، یہ کہنا تھا سجاد کی چیخ نکل گئی، تم کیا روتے ہو؟ کہا اے مرد مومن چراغ گل کر دے، میں نے کہا نا یہ سنت سجاد ہے، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا چراغ گل کر دے، کہا ذاکر میرے بھائی کا مصائب پڑ رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی شرم کے مارے روئے نہ، میرے اکبر کو ایسے رونا چاہیے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش۔ حد سے ادب آتا ہے، میں سخت روایتیں کم پڑھتا ہوں لیکن کچھ چہروں نے مجھے مجبور کیا ہے تو سن لو۔ بعد کربلا میں نے کہا نا بازار سے گزرتے تھے سجاد، آنکھوں سے خون جاری ہے، ایک قصاب کی دکان سے گزر رہے تھے، تشت پہ نظر پڑی، سر اٹھاؤ مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، کیوں گھبراتے ہو؟ روایت سنو، یہاں تمہیں رونا نہیں آئے گا، گھر جا کے بستر پہ کروٹ بدلو گے، اگر روایت یاد آ گئی ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ رک گیا میرا مولا، دشت پہ نظر پڑی سجاد کی، یہ ذہن میں رکھنا اکبر کی مجلس ہو سجاد جاتا ہے، قاسم کی مجلس ہو میرا مولا سجاد آتا ہے، حسین کی مجلس ہو میرا مولا سجاد آتا ہے، تو جو سب کی مجلس میں جاتا ہے آج اس کی مجلس ہے۔ اللہ جانے کس کے پہلو میں اکبر بیٹھے ہوں گے، کہاں قاسم بیٹھے ہوں گے، اس بات کا خیال رکھ لینا کہ اللہ جانے کہاں پاس ہوں گے، سب آئے ہوں گے نا، انہی کو گواہ بنا کے رک گیا میرا مولا، تشت پہ نظر پڑی، کہا قصاب تشت میں کیا ہے؟ مولا صبح بکرا ذبح کیا تھا، بکرے کا سر ہے، یہ کہنا تھا سجاد کی آنکھوں سے لہو جاری ہوا۔ قصاب نے کہا مولا کیا ہو گیا؟ کہا جانور کے سر کا اتنا احترام کیا ہے کہ تشت میں رکھا ہے، مجھے مجبور نہیں کر رہا اور یہ روایت پڑھنے پہ، اور کپڑے سے ڈھکا ہے۔ کہا مولا حلال جانور جو ہے، کہا حلال جانور کا یہ احترام ہے کہ اس کے سر کو تھک کے رکھا ہے۔ ہائے میرا مظلوم بابا حسین، ظالم کا دربار تھا، اس کے تخت کی تیسری سیڑھی تھی، میرے بابا کا سر، جو پتھر دل ہے اس سے میری بات نہیں ہے۔ ہاں میں صبح سے پڑھ رہا ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے لیکن دو جملے سن لے گا۔ اب وہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں کہ اگر پتھر بھی ہے تو موم ہو جائے گا تمہارا، اور جس کو ادب ہی نہیں ہے مصائب سننے کا وہ ہائے تو کر سکتا ہے، کوشش کرنا ایک آنسو آ جائے تمہاری آنکھ وضو کر دے۔ ایک اور روایت میں نے پڑھی ہے، میرا مولا اپنے صحن کے باہر کرسی پہ بیٹھا ہے، بس تابوت تیار کر لینا، یہ آخری روایت ہے اور دو جملے پڑھ کے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ قصاب یہی بکرا لے کے جا رہا ہے۔ قصاب کہاں جا رہے ہو؟ مولا بکرا ذبح کرنے جا رہا ہے۔ شرطیں پتہ ہے ذبح کرنے کی؟ جو عزادار ہے، عزادار گھر میں پلا ہے، اب بات اس سے ہے، مولا میں نے دین آپ کے دروازے سے لیا ہے، دین آپ سے سیکھا ہے، میں ذبح کی شرطیں جانتا ہوں۔ سجاد نے کہا نہیں مجھے بتاؤ ذبح کی شرطیں کیا ہیں؟ کہا مولا پہلی شرط یہ ہے کہ جانور بھوکا پیاسا نہ ہو۔ ہاں تم نے سن لیا بڑے آرام سے، تو صاحب کا یہ کہنا تھا، اللہ جانے سجاد پہ کیا گزری، کہا میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا، رسول کا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ مولا دوسری شرط یہ ہے کہ ہتھیار جس سے ذبح کرنا ہے وہ اتنا تیز ہو کہ تکلیف کم ہو، بس یہاں چھری رکھیں اور ذبح ہو جائے، جلدی نہیں کرنا جو بیٹھے ہوئے، آرام سے زیارت کرنا۔ تابوت لے آؤ، پیار ہے نا، یہ بیمار کربلا کا، غیور کربلا کا جنازہ ہے، تم جنازہ دیکھو اور روایت سنتے رہو، شاید تمہاری آنکھ وضو کر دے، بس یہاں روک لینا۔ ایک مرتبہ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ ہتھیار تیز ہو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ میرا وقت خراب نہیں کرو، میری محنت خراب نہیں کرو۔ کہا اچھا ذبح کی یہ شرطیں ہیں؟
کہا ہے میرا مظلوم و بابا، تیرا ضربوں سے شہید کیا گیا، بس ٹھہر جاؤ۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا مولا تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کو، جس جانور کو ذبح کرنا ہو، پتہ نہیں یہاں مسائل سننے کا بھی ادب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں یہاں ٹھہر جاؤ، تم دیکھتے رہو لیکن روایت پہ ذہن رکھنا۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرو اس کا ہم جنس جانور اسے دیکھ نہ رہا ہو، بس یہ سننا تھا۔ سجاد نے کرسی چھوڑی، منہ پہ ماتم شروع کیا، کہا مولا کیا ہوا؟ کہا جانور کے لیے یہ شرط ہے۔ ہائے میرا مظلوم باپا، وہاں شور ذبح کر رہا تھا، بہن 70 قدم پہ قرآن اٹھا کے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آج شیعہ روش لی رہا ہے کہ اس امام کو بھی زہر دے دیا گیا جو 40 سال خون روتا ہوا دنیا سے یہ کہتا ہوا چلا کہ بابا جو تجھے رونے کا حق تھا سجاد وہ ادا نہ کر سکا۔ جب اس مولا کو زہر مل گیا، میرے مولا باقر نے غسل و کفن کیا، کفن دینے کے بعد جنازہ تیار ہوا، یہ سجاد کا جنازہ آ رہا ہے نا، بس میں نے مختصر کر دیا۔ ایک مرتبہ جنازہ چلا بقیہ کی طرف، باقر مولا نے دیکھا کہ کفن کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے، میرے مولا نے ماتم شروع کیا، کہا بابا ابھی بھی خون رو رہے ہو؟ تڑپ کے سجاد نے کہا ارے باقر خون نہ رو تو اور کیا کروں، ارے میرا جنازہ اٹھانے والے بھی ہیں، مجھے کندھا دینے والے بھی ہیں، میرے جنازے کے ساتھ